آج 3 رجب ہفتے کے دن جو شخص بھی چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھ لے گا، رات ہونے تک اتنا رزق اس بندے کے پاس آئے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ صرف ایک ہی دن آپ اگر اس تسبیح کو پڑھ لیتے ہیں تو ایک ہی دن کے اندر آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ ماہ رجب کا پہلا ہفتہ ہے اور پہلے ہفتے اپنا نصیب بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا کہ غیب سے کیسے رزق کا انتظام ہوتا ہے، کیسے مدد ہوتی ہے، پھر آج تمہارے پاس وہ بابرکت دن آ چکا ہے 3 رجب کا کہ جو شخص بھی آج کے دن یہ عمل کرتا ہے ہمیشہ کے لیے مالا۔ ہر رشتہ دار تمہارا دیکھ کر حیران ہوگا، ہر کوئی تم سے راز پوچھے گا کہ امیر ہونے کا راز تو بتاؤ۔ پھر ماننا پڑے گا کہ یہ جو اسم مبارک ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت تاثیر رکھی ہے اور بہت ہی زیادہ طاقت رکھی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس میں کسی پانی کے اوپر دم کرنے کی ضرورت نہیں، کسی چیز کے اوپر دم کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ نے اختصار کے ساتھ، محبت کے ساتھ باوضو رہنا ہے۔ بس ایک ہی شرط ہے کہ آپ باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک، اس کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ ماہ رجب اس مہینے کی اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں اپنا دیدار کروایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر باقاعدہ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد کے ارد گرد ہم نے برکت دی، یعنی کہ سیر کروائی، اور پھر یہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین سے آسمانوں کی سیر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنی جاگتی آنکھوں سے کیا۔ تو اس بابرکت مہینے میں، کیونکہ اس میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کے بعد جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معجزہ معراج شریف ہے، تو اس مہینے کے اندر اگر آپ اپنے ساتھ رزق کے معاملات میں برکتیں دیکھنا چاہتے ہیں، معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھنا چاہتے ہیں، رب کی رحمت اور اس کا فضل دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا ذکر آپ اس طرح کر لیں جس طرح اللہ والوں نے کرنے کا طریقہ بتایا۔ صرف ایک ہی دن کا عمل ہے، بار بار کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اور دیکھیں پھر ان اسماء مبارکہ کی جو آپ نے پڑھنے ہیں ان کی ترتیب بڑی عالی شان ہے، بہت ہی نرالی ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کسی نہ کسی مشکل کے اندر پھنس جاتا ہے۔ دیکھیں شب و روز ہمیں ایسی ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم خود حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ مشکل بھی میرے سامنے آنی تھی، یہ پریشانی بھی، اس پریشانی میں بھی میں نے مبتلا ہونا تھا۔ تو انسان کبھی کس مشکل میں، کبھی کس مصیبت میں پھنس جاتا ہے، اگر وہ یہ عمل کر لیتا ہے تو تمام زندگی کی مشکلیں، تمام زندگی کی پریشانیاں اللہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلا اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جو ہمارے دل سے چھوٹا سا خیال گزرتا ہے نا، میرا رب اس کو بھی جاننے والا ہے۔ گویا وہ ہر چھوٹی بڑی چیز کی ابتدا اور انتہا بھی جانتا ہے، اس لیے اس کی شان اور عظمت کا کوئی بھی شخص اندازہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک پل کے اندر چاہے تو جس کو چاہے وہ غنی کر دے۔ اس لیے دوستو اس عمل کے کرنے والا شخص کبھی محروم نہیں رہتا، اس کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ اور اگر کوئی شخص اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ، اسی طریقے کے مطابق کرتا ہے تو ہر غم دور ہو جاتا ہے۔ قرضے جتنے بھی ہوں شام سے پہلے رات آنے تک قرضے اتارنے کے پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر فکر غم سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا نصیب فرماتا ہے۔ تو آپ نے بس اس عمل کو اس ایک مخصوص تعداد کے برابر پڑھتے جانا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں یہ، لیکن اس کو آپ دن میں جب بھی سہولت ملے، جب بھی آپ کے پاس آج جس وقت بھی پڑھنا چاہیں، آپ نے باوضو
وضو ہی پڑھنا ہے، بے وضو آپ نے نہیں پڑھنا، بس اس کے لیے یہی شرط ہے۔ لیکن اس کی تعداد جو بتانے لگا ہوں، آپ نے اس تعداد کو آگے پیچھے نہیں کرنا۔ درود پاک میں نے بتایا ہے، سب سے پہلی چیز آپ نے نیت کر لینی ہے، وضو کر لیا، نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آپ نے عمل کا باقاعدہ آغاز کر دیا، درود پاک آپ نے پڑھا سب سے پہلے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا وہ اسم مبارک پڑھنا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نصیب کھولتا ہے، جس کے ذریعے، جس کا مطلب ہی ہے کھولنے والے۔ تو یہ اسم مبارک آپ پڑھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہی ایسی ذات ہے کہ اس کی نظر عنایت سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے ہر مصیبت اور آفت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی کی مہربانی سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں اور سختیاں ختم ہو جاتی ہیں، تنگیاں راحت میں بدل جاتی ہیں۔ دشمنوں پر بھی فتح دیتا ہے تو میرا رب دیتا ہے، جس کے دشمن بہت زیادہ ہیں، جو بار بار پریشان کرتے ہیں، جو بار بار تنگ کرتے ہوں، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے، سارے دشمن اس سے دور ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کے اوپر بھی اس بندے کو فتح عطا فرماتا ہے۔ یعنی ہر تکلیف دینے والی چیز اس بندے سے اللہ دور فرما کر راحت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب اس سے بڑا وظیفہ اور انسان کو کون سا چاہیے؟ میرے خیال کے مطابق اس مہینے کا یہ سب سے عالی شان وظیفہ ہے، سب سے طاقتور عمل ہے۔ اب آپ نے دیکھیں 4 سمتیں ہوتی ہیں، ایک مشرق ہوتا ہے، ایک مغرب، ایک شمال، ایک جنوب، اور یہ چاروں طرفوں کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ اب دیکھیں، ایک تو ماہ رجب کے 3 لفظ ہیں، رجب، را جیم با، رجب کے 3 حرف ہیں۔ تو راہ سے مراد رب کی رحمت ہے۔ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، کیونکہ آج 3 ہی تاریخ ہے اور رجب کے جو ہیں وہ لفظ بھی 3 ہیں، تو اس 3 کی نسبت سے آج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا عمل آپ نے کرنا ہے، اور اس کی برکتیں آپ نے خود دیکھنی ہیں کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کرم فرماتا ہے۔ آخری جو اس میں مبارک ہے اس کے حرف بھی 3 ہیں، اور اسی طرح ابتدا میں آپ جب اس عمل کو پڑھیں گے تو درود پاک پڑھ کر سب سے پہلا اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح۔ یہ ایک اسم مبارک نہیں پڑھنا، اس کے ساتھ اور بھی اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں، لیکن ہر ایک کو الگ الگ سے پڑھیں گے، اور آپ اس کو جو ترتیب بتا رہا ہوں اسی ترتیب کے مطابق ہی پڑھیں گے، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ عمل کی سمجھ آئے گی، اور پھر اس طرح اگر آپ کر لیتے ہیں، دیکھیں وہ شخص بڑی مقدر والا ہوتا ہے، وہ بڑی قسمت والا ہوتا ہے جس کو یہ عمل مل جاتا ہے، پھر وہ اس دن میں اس عمل کو کر کے اللہ کی بارگاہ سے اس کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے اس شخص کو میں یہ بارہا کہتا ہوں، بہت سارے لوگ آئیں گے اس وظیفے پر کلک کریں گے لیکن نہیں دیکھ پائیں گے، نہیں کریں گے، اور بہت سارے لوگ آ کر ویڈیو پوری بھی دیکھ کر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، کیوں؟ ابھی مقدر نہیں سنورنے والا۔ جس کا سنورنے والا ہے وہ اس کو چاہے جیسے بھی ٹائم نکال کر کرنا پڑا وہ شخص اس عمل کو کر جائے گا۔ اس لیے شیطان انسان کے راستے کے اندر رکاوٹ ڈالنے کی پوری کوشش کرتا ہے، ہر لمحہ وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس بندے کو اس عمل سے دور کر دوں۔ تو آپ نے کوشش کر کے اپنا جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اسی طرح یہ پہلا اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ تو کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے انسانوں کے لیے رشد اور ہدایت کے دروازے کھولے، پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا حبیب ہمیں عطا فرمایا، پھر سب سے بڑھ کر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنی زیارت کروائی، اور پھر ہمیں اس مہینے کے اندر نمازوں کا تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ اس لیے دوستو یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں عطائیں ہی عطائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی صورت اپنے بندوں کو عطا فرما رہا ہے۔ امام کوشیری نے تو یہاں تک فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں جس شخص نے یہ جان لیا کہ میرا رب اللہ ہے اور مجھے رزق دینے والا میرا رب ہے، اور مجھ پر رحمت کا کرم، رحمت کے دروازے کھولنے والا، اسباب میسر کرنے والا، تمام چیزوں کو درست کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کسی میں دل نہیں لگاتا، اللہ پھر اس کو کسی کا محتاج بھی نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے دوستو اگر آپ اپنی زندگی کے ہر کام کے اندر آسانی چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر کام خود بخود حل ہونا شروع ہو جائے اور اس کی برکت سے کوئی بھی رکاوٹ ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی، اور امام بونی کہتے ہیں
اس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے تمام راہیں کھول دیتا ہے۔ تو پہلی چیز، پہلا اسم مبارک جس کے ذریعے جتنی رکاوٹیں ہوں گی، جتنے مسائل ہوں گے، وہ سارے کے سارے، جتنے راستے رکے ہوئے ہوں گے وہ سارے کھول دیے جائیں گے۔ یہ پہلا اسم مبارک ہے جس کے ذریعے ہم نے اپنی بندشیں کھلوانی ہیں، اپنے اسی طرح بہت سارے لوگوں کی شادیاں رکی ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کے کاروبار رکے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں، جو پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اگر وہی لوگ اس عمل کو اس طرح کر لیتے ہیں تو ساری زندگی کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رکی ہوئی شادیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی اپنے منزل کی طرف چل پڑتی ہیں۔ یعنی کہ جتنے بھی آپ کے کاموں کے اندر مختلف رکاوٹیں ہوں گی وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ یہ عمل کرنے سے یعنی کہ قید سے بھی خلاصی ہوتی، قید کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ناحق پھنس گیا ہو، مقدمہ چل رہا ہو اور دشمن جو ہے وہ بالکل اپنا جو ہے پوری کوشش کر رہا ہو، تو بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے، دشمن اپنا راستہ ہی بدل لیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی طالب علم چاہتا ہے وہ اپنے امتحان کے اندر کامیاب ہو، یا کوئی والدین چاہتے ہیں کہ ان کے اولاد ہر میدان میں فتح حاصل کرے، تو وہ اس عمل کو ضرور پڑھ کے دیکھیں۔ اور ایسے ہی کوئی مفکر، انجینئر یہ خواہش کرے کہ وہ کوئی نئی ایجاد کرے، تو ہر شعبے میں نصرت اور فتح حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ عمل کرنے کے بعد جس کام کو ہاتھ لگائے گا اللہ اسی کے اندر اس کو فتح عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو بڑے ہی دھیان کے ساتھ اور بڑے ہی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی دل لگی اور محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ جتنے بھی آپ کے مسائل ہوں گے اللہ اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے، اپنی مخلوق میں جس کو چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق بند کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نعمتیں عطا کر دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اور اس کی نعمت پر شکر نہیں کرتا تو وہ اس سے اپنی نعمت چھین لیتا ہے، کیونکہ بندوں کے بعض اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی بنا پر روزی کم کر دی جاتی ہے، اور دوسرا وجہ یہ کہ آزمائش بھی ہوتی ہے، آزمائش کے طور پر بھی بندوں کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھتا ہے کہ اس کے تنگی کے حال میں بھی میرا شکر کرتا ہے یا نہیں۔ جس طرح میں نے اس کو خوشحالی دی ہے، اب تنگی دے کر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزماتا ہے۔ تو یہ عمل کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی آزمائشوں سے اور ہر طرح کی مسائل سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام رکاوٹیں اور تمام مسائل اور آزمائشیں دور فرما دے گا۔ اس لیے آپ نے اپنے رب سے مدد مانگی ہے اس اسم پاک کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کا دامن پکڑتا ہے، اپنے رب کی سے مدد مانگتا ہے، تو میرا رب ضرور اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اور اس مہینے میں تو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، اللہ کا فضل بندوں کے اوپر برس رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اسم مبارک آپ نے اس تعداد کے برابر پڑھنے کے بعد دوسرا اسم مبارک پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہم نے اپنی رکاوٹیں دور کی ہیں۔ دوسرا اسم مبارک جو آپ نے پڑھنا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عطا کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے۔ یہ لفظ جو دوسرا لفظ ہے یہ لفظ ہبہ سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے غیر معاوضے کے عطا کرنا، ایسی عطائیں کہ جس میں کوئی غرض ہی نہ ہو، جس کو چاہیں عطا فرما دیں، بغیر معاوضے کے، بغیر عوض کے دوسروں پر مال و دولت کو نشاور کر دے۔ اسی طرح سوال کرے بغیر، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، سوال کرنا، وہ عطا فرمائے، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ جس میں اگر آپ کچھ نہیں بھی مانگتے، دعا نہیں بھی کرتے، اللہ اس کی برکت سے خود، کیونکہ ان اسماء مبارکہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ بہت زیادہ دینے والا، بہت کچھ عطا کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ بے سوال عطا کرنے والا ہے، تو وہ بغیر مانگے عطا کرنے والا۔ اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہاب، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور اس عمل کو، اور یہ اسم مبارک ایسا ہے کہ جس کو بڑے شوق کے ساتھ عاملین پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر بے حساب عطا فرماتا ہے۔
پھر اس کے پاس اتنا رزق آتا ہے کہ اس بندے کو سمجھ نہیں آتی میں کہاں رکھوں، اس لیے کہ اچانک اس کے حالات بدل جاتے ہیں، اچانک ہی مدد آ جاتی ہے۔ بعض اوقات کوئی ایسا شخص اس کی مدد کر جاتا ہے جو حضور کا پکا سچا غلام اور امتی ہوتا ہے، تو اس طرح اچانک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی عطا کے خزانے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو اس صفت کے ساتھ پکارتا ہے، کیا صفت ہے؟ یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو، یہ دیکھیں کتنا پیارا اس میں مبارک ہے۔ اب آپ نے ہا کے بعد کیونکہ الف ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے، یا وہابو یا وہابو۔ اب دیکھیں یہ جتنے اسماء مبارکہ ہیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے تینوں اسماء مبارکہ یہ جو ہیں یہ اس کے اندر 4 حرف ہیں، ٹھیک ہے، اور آخری جو اس میں مبارک اس کے اندر 3 حرف ہیں، تو 3 اور 4، کل 4 ہے آج 3 ہے، تو اس لیے جب آپ یہ عمل کریں گے تو مغرب کے بعد کیونکہ 4 شروع ہو جاتی ہے تو وہ 4 آتے ہی آپ مالا مال ہو چکے ہوں گے۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ اس نقطے کی، اس پوائنٹ کی آپ کو سمجھ آ گئی۔ جس کو سمجھ آ گئی وہ تو انشاءاللہ کبھی مار نہیں کھائے گا، کیونکہ جو شخص غربت اور تنگی رزق سے دوچار ہے نا، جس کے خرچے بہت، اخراجات بہت زیادہ ہیں، خرچے بہت زیادہ ہیں لیکن آمدن بہت کم ہے، اس بندے کو تو پھر آج اس عمل کی برکت اور کثرت کا پتہ چلے گا کہ اس عمل کے ذریعے کتنی برکت ہوئی ہے اور کتنی کثرت، یعنی یہ دونوں چیزیں اس عمل کے ذریعے ملتی ہیں۔ تو یہ اس میں مبارک آپ جب پڑھیں گے تو اگر ذرائع آمدن میں یکدم اضافہ نہ ہوا تو پھر آپ ضرور مجھے بتائیے گا۔ اور جس شخص کی کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجت ہے، وہ اپنی حاجت کے لیے اگر دعا کروانا چاہتا ہے اور عمل میں کامیابی کے لیے دعا کروانا چاہتا ہے تو صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، ساتھ مقصد لکھے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا، اور وہ بندہ بہت جلد غنی ہوتا ہے، بہت جلد اس کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرماتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک لوگ کہتے ہیں، یار وہ آپ نے سنا ہوگا یہ ایک فکرہ، یار اس بندے کی پتہ نہیں کوئی لاٹری نکل آئی ہے، لوگ اس طرح بھی کہنے لگ جاتے ہیں، اور پھر ایسے ہی ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے، ہو جاتا ہے ایسے۔ اور ہم نے کئی بار لوگوں کو دیکھا ہے جن کے حالات، ایسا کوئی مقروض جس کے پاس قرض دینے کے لیے رقم نہیں، لینے والے بہت تنگ کرتے ہیں، اس بندے کو چاہیے کہ اس عمل کو آج اس سنہرے موقع میں ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے مدد عطا فرماتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ کہتے ہیں ہمیشہ دولت مند رہنے کے لیے اس کو پڑھ لیں۔ جو شخص خواہش کرتا ہے نا کہ نہ کبھی زندگی میں غریب ہوں، نہ میری نسلیں غریب ہوں، ہمیشہ میں دولت مند رہوں، ہمیشہ میرے پاس دولت رہے اور ضرورت کے مطابق مجھے اللہ رزق عطا فرماتا رہے، تو کبھی ضرورت کے مطابق اور کبھی ضرورت سے بھی زیادہ رزق اس بندے کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس بندے کو، اس کے پڑھنے والا بندے کی کبھی جیب خالی نہیں ہوتی، اس کے گھر سے کبھی رزق نہیں ختم ہوتا، اس لیے آپ نے اس اسم مبارک کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پڑھا لکھا آدمی اپنی قابلیت کے مطابق ملازمت حاصل کرنا چاہتا، اس کے پاس اس طرح کی ملازمت نہیں ہے، دشواری ہے، اس بندے کو چاہیے کہ یہ عمل صبح و فجر کے بعد ہی شروع کر لے، ورنہ آپ دن میں کسی وقت بھی اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ آپ صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، عصر کے وقت، ظہر کے وقت، یعنی شام سے پہلے پہلے اس کو شروع کر لیں۔ اگر پھر بھی مزید ٹائم وقت نہیں ملا تو رات سونے سے پہلے کر لیں، صبح خود آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کا مقدر سنور جاتا ہے اور آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کے انتظامات ملتے ہیں۔ اب آپ نے یہ دوسرا اسم مبارک، اس کے بعد ہے تیسرا اسم مبارک۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ 3 تاریخ ہے اور 3 کا عدد آخر میں آئے گا، اور اس سے پہلے 4 کا عدد چل رہا ہے، تو 4 اور 3 کیونکہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، ان کا آپس میں میل ہوتا ہے، تو میل جول میں اتفاق ہوتا ہے، تو اتفاق کے ساتھ جب آپ یہ عمل کرتے ہیں تو دونوں کی طاقت مل جاتی ہے، اور یوں ہی دونوں کی طاقت ملتی ہے تو حالات آپ کے بدل جاتے ہیں، تکلیفوں سے نجات مل جاتی ہے، رزق کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، حصول رزق کے نئے نئے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، مفلسی دور ہو جاتی ہے، ہر قسم کی فتح و نصرت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے اب اضافہ رزق کے لیے نیت کر لینی ہے اور اس عمل کا باقاعدہ آغاز کر لینا ہے، اس عمل کو باقاعدہ طور پہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اب تیسرا اسم مبارک جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے۔
رزق کیونکہ ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اور اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے، رزق کی پریشانیوں تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اصول رزق کے اسباب پیدا کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسائل اس کے خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ تیسرے نمبر پر جو اس میں مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اب جیسے میں نے کہا ہے آپ چلتے پھرتے بھی پڑھیں گے تو باوضو ہی پڑھیں گے، بے وضو نہیں پڑھیں گے۔ تو ابتدائی نیت آپ نے اس طرح کرنی، پھر جب شام کا ٹائم ہو تو آپ نے جب اس عمل کو مکمل کر لینا ہے تو آپ نے اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ضرور کرنی ہے۔ دعا یہ کرنی ہے جو میں آپ کو، جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، دیکھیں عمل بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن دعا کرنے کا طریقہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو دعا کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں اور میں آپ کو دعا دیتا بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر اس عمل کے کرنے والے کو کامیابی عطا فرمائے۔ آپ کو یوں ہی کوئی وقت مل جاتا ہے دن میں، رات میں، آپ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اگر سارا دن یہ ویڈیو نہیں پہنچتی پھر بھی آپ کے لیے مجبوری بن جاتی ہے، پھر آپ اس عمل کو رات میں پڑھ لیں اور پھر صبح آپ خود دیکھ دیں۔ جیسے میں نے کہا یہ دونوں آپس میں ان کا میل ہے، ملن، یہ قریب قریب ہیں، 3 اور 4 کا عدد، تو اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس میں مبارک ہے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، اس کا مطلب ہی ہے رزق دینے والے۔ تو پہلا بہت زیادہ دینے والا، بے انتہا دینے والا، دوسرا ہے رزق دینے والا۔ تو رزق دینا بھی رب کا کام ہے، زیادہ دینا بھی یہ رب کا کام ہے۔ ابھی ہم نے سنا تھا کہ لوگ اچانک امیر ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھے، تو ہم نے کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو اچانک امیر ہوتے ہیں، جن کے اچانک حالات بدلتے ہیں، کیونکہ جو لوگ ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے نا، اس بندے پر پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ جیسے کہ بہت ساری تفسیروں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے اور بہت سارے، لیکن آپ نے اس عمل کو کرنے کے ساتھ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر حسب توفیق کوئی نہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیں، چاہے ایک انڈا ہی آج صدقہ کر دیں اس عمل کو کرنے کے بعد، تو جو عمل کے اندر ہم سے بعض اوقات کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ایسی ویسی بات منہ سے نکل جاتی ہے، خیال آ جاتا ہے، شیطان کیونکہ ہر لمحہ انسان کا دشمن ہے، وہ انسان کو وسوسوں میں ڈالتا رہتا ہے اور انسان کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح عمل کے دوران بعض اوقات گندے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو عمل کے اندر اگر ان خیالات کی وجہ سے جو وظیفے میں کمزوری آتی ہے نا، اگر تو آپ اس کو دور کرنا چاہتے ہیں اور مکمل وظیفے کے سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں، فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ ضرور کوئی نہ کوئی چیز صدقہ کر دیں۔ چاہے آج سردی کا موسم ہے، ایک انڈا لیں، 7 مرتبہ اس کو اپنے سر سے واریں اور کسی فقیر کو، کسی غریب کو دے دیں، یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں، صدقہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی ختم ہوتی ہے، اللہ اس بندے پر راضی ہوتا ہے، اس بندے پر خوش ہوتا ہے۔ تو رب کو ضرور خوش کرنے کی کوشش کریں۔ آخری اس میں مبارک جو ہے یہ وہ ہے یا معزو، یعنی اے عزت دینے والے۔ تو عزت دینے والی ذات میرے رب کی ذات ہے، تو یہ اس میں مبارک آپ نے پڑھنا ہے سب سے آخر میں۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا اس طرح کرنی ہے کہ یا اللہ جتنا میں نے یہ عمل پڑھا ہے، جتنا یہ تیرا نام لیا، تیرا ذکر کیا ہے، اس کی برکت سے تو میرے لیے تمام راہ کھول دے۔ میں تمہیں ان اسماء مبارکہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہ واسطہ کا لفظ آپ نے ضرور بولنا ہے، اللہ کو واسطہ دے کر اس کی بارگاہ سے سوال طلب کرنا ہے، اپنی آرزو تمنا کرنی ہے۔ باقی جیسے ہم معمول کے مطابق دعا کرتے اسی طرح دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آخری اس میں مبارک کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔